مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دوبارہ جنگ ہوگی یا پھر معاہدہ ہوگا؟ معاہدہ ہوگا تو کب ہوگا اور کن شرائط پر ہوگا؟ ان خدشات کے سائے میں خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی مضبوط بنانے اور دیگر علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں آج سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ایک اہم 3 ملکی سربراہی اجلاس ہوا، جس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک اہم 3 ملکی جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر ہونے والا مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف آج مکہ کے الصفا پیلس پہنچے، جہاں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ ان 2 طرفہ ملاقاتوں کے بعد تینوں ممالک کے رہنماؤں کی موجودگی میں مکہ مکرمہ سربراہی اجلاس کا آغاز ہوا، جس اجلاس کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 ملکی مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر ہونے والا مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، جبکہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تینوں ممالک کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس دوران سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مکرمہ کے الصفا پیلس میں استقبال کیا، جہاں مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاع کے حوالے سے ایک سمٹ منعقد ہوئی۔ اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دیرینہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے کئی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ مشترکہ اعلامیہ میں مزید لکھا ہے کہ تینوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات، بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتوں، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دفاعی تعاون کی طویل روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے اجتماعی تحفظ کو مزید مضبوط بنانے اور خطے اور اس سے باہر امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے، تاکہ ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بھی مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدے میں تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید مضبوط بنانے کی بھی شق شامل ہے۔ اہم بات یہ کہ اس دفاعی معاہدے پر تینوں ممالک کے درمیان کافی عرصے سے مذاکرات جاری تھے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی اسی نوعیت کا ایک باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی طور پر گہرے سیاسی، سماجی اور دفاعی تعلقات موجود رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان بھی طویل عرصے سے مضبوط اور دوستانہ باہمی تعلقات قائم ہیں۔ تاہم تینوں ممالک کے درمیان یہ اہم دفاعی معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب پورا خطہ انتہائی کشیدہ صورتحال سے دوچار ہے۔ خاص طور پر اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ سے لے کر شام، لبنان، عراق اور یمن تک مختلف محاذوں پر حملے کیے اور کئی علاقوں میں اپنی فوجی کارروائیوں اور قبضے بھی جاری رکھے۔ اس دوران امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل نے 2 مرتبہ ایران پر بھی حملے کیے، جن کے نتیجے میں سعودی عرب سمیت خطے کے تقریباً تمام خلیجی ممالک بھی براہ راست یا بالواسطہ طور پر جنگ کے اثرات کی زد میں آئے اور ایران نے ان پر حملے کیے۔ ایسے میں اس جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب مسلسل سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان بطور ثالث متعدد مواقع پر کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کر چکا ہے، جبکہ یہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی متعدد مرتبہ امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کر کے کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری کو موقع دینے پر زور دے چکے ہیں۔ یعنی ایک طرف تینوں ممالک اپنے دفاعی تعاون کو مضبوط بنا رہے ہیں، تو دوسری جانب خطے میں جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے اور سفارتی حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے بھی مسلسل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس دفاعی معاہدے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اسرائیل سے اس حوالے سے تحفظات اور تنقید سامنے آ چکی ہے، اور رواں سال فروری میں امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف
جنگ شروع کرنے سے صرف چند دن پہلے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے یہ کہا تھا کہ ترکی خطے کا نیا ایران ہے اور وہ سعودی عرب کو اسرائیل کے خلاف کرنے اور جوہری ہتھیار رکھنے والے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک مخالف اتحاد بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جون کے آخر میں کویت نے بھی پاکستان کے ساتھ وسیع دفاعی تعاون کے معاہدے کی توثیق کر دی ہے، جس پر 3 سال پہلے جون 2023 میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت کویتی اور پاکستانی مسلح افواج کے درمیان فوجی تعاون کے لیے ایک فریم ورک قائم کیا گیا ہے، جس میں فوجی تربیت، تعلیم، انٹیلیجنس، معلومات کا تبادلہ، لاجسٹکس، دفاعی ٹیکنالوجی، تحقیق اور تجربات کا تبادلہ شامل ہے۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ادارہ جاتی فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اس دفاعی معاہدے کے بھارت پر بھی اثرات پڑیں گے، کیونکہ حالیہ عرصے میں بھارتی وزیر اعظم مودی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں نمایاں اضافہ کیا ہے، اور اس سال مودی نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا، اور وہ بھی فروری میں ایران پر حملے سے پہلے، حالانکہ ایران کے بہت گہرے تعلقات رہے ہیں بھارت سے۔ بھارتی تجزیہ کار پروفیسر اشوک سوین نے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اس مشترکہ دفاعی معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ پاکستان اور ترکی سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں وہ 3 ملکی دفاعی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، سعودی عرب کے پاس تیل کی طاقت ہے، اور ترکی نیٹو کا رکن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مودی کے احمقانہ اتحاد کے باعث بھارت کو اب صرف 2 محاذوں کا نہیں بلکہ 5 محاذوں کا سامنا ہوگا۔